السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم ظلم پہنچانے میں تیورتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش جانیں گے۔ جب مشرک اپنی چال میں سفل نہ ہو سکے اور حبشہ کے مہاجروں کو واپس لانے میں منہ کی کھانی پڑی تو آپا کھو بیٹھے اور لگتا تھا کہ مارے غصے کے پھٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی۔ ان کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھنے لگا اور ان کی گتیویدیوں سے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ آپ کا انت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے وچار سے جس فتنے کی ان کی نیند حرام کر رکھی ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اب مکہ میں جو مسلمان بچے کچے رہ گئے تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے اور پھر پرتشٹھت لوگ تھے یا کسی بڑے آدمی کی پناہ میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا اسلام کو چھپائے ہوئے بھی تھے اور یتھاسمبھو سرکشوں اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے، لیکن اس ساودھانی اور بچاؤ کے باوجود وہ ظلم اور زور اور پیڑا کے شکار بننے سے پوری طرح نہ بچ سکے۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ ظالموں کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور خفیہ اور کھلم کھلا دونوں طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس سے آپ کو نہ کوئی روکنے والی چیز روک سکتی تھی اور نہ موڑنے والی چیز موڑ سکتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی رسالت کے پرچار کا ایک حصہ تھا اور اس پر آپ اس وقت سے عمل کر رہے تھے جب سے اللہ کا یہ حکم آیا تھا۔ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھلم کھلا کیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر رکھیے۔ چنانچہ ایسی استھتی میں مشرکوں کے لیے سمبھو تھا کہ آپ سے جب چاہے چھیڑ چھاڑ کر بیٹھے۔ پرتیکش میں کوئی چیز نہ تھی جو ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان روک بن سکتی۔ اگر کچھ تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نجی رعب و دبدبہ تھا، یا ابو طالب کا ذمہ و احترام تھا، یا اس بات کا ڈر تھا کہ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو انجام اچھا نہ ہوگا اور سارے بنو ہاشم ان کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ مگر ان کے دلوں میں ان ساری باتوں کا جیسا اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر باقی نہ رہ گیا تھا، اور جب سے انہیں یہ محسوس ہو چلا تھا کہ آپ کی دعوت کے سامنے ان کی دینی چودراہٹ اور مورتی پوجا ویوستھا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا چاہتی ہے، تب سے انہوں نے آپ سے اونچی حرکتیں کرنے شروع کر دی تھی۔ اس سمبندھ میں جو گھٹنائیں حدیث و سیرت کی کتابوں میں روایت کی گئی ہے اور جن کی گواہی حالات بھی دیتے ہیں وہ اسی دور میں گھٹی۔ ان کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک دن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد وہ آپ کو پیڑا پہنچانے پر اتر آیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا قبول ہوئی۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے شام دیش کے نگر جرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا،
ہائے میری تباہی، یہ اللہ کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بددعا دی ہے۔ دیکھو میں شام دیش میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ ساودھانی اور رکشا کی درشٹی سے لوگوں نے عتیبہ کو اپنے جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھاندتا ہوا سیدھے عتیبہ کے پاس پہنچا اور پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سجدے کی حالت میں اس جوڑ سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک لمبی روایت سے بھی قریش کے دشتوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، قریش کے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دھرم میں دوش نکالنے، ہمارے پرکھوں کو برا بھلا کہنے، ہماری سوجھ بوجھ کو گھٹانے اور ہمارے اپاسیوں کا اپمان کرنے سے رکتے نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے پرن کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور مشکل سے اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ سے اسلحہ چھوڑ دو، چاہے میری رکشا کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں اسلحہ نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کی طرح تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی اور بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو پراجت ویکتی کی طرح واپس بھاگا۔ اس کا رنگ اڑ رہا تھا اور وہ اتنا رعب کھا گیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے ہاتھ سے پتھر الگ کر سکا۔ جہاں تک قریش کے دوسرے گنڈوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ابن اسحاق نے اس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرک حطیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس ویکتی کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ آپ نے آتے ہی پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر لعن طعن کیا، جس کا پربھاؤ میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو مشرکوں نے پھر آپ پر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ ایسا چپ ہوئے کہ مانو ہر ویکتی کے سر پر چڑیا ہے۔
یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر شبد جو پا سکتا تھا اس کے دوارا آپ سے رحمت طلب کرنے لگا۔ کہتا، ابوالقاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ سامنے آ گئے۔ دیکھتے ہی سب اکٹھا ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم لوگ ایک ویکتی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پیڑا پہنچانے والی بات تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان روایت کیا گیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے بری بدسلوکی کی تھی آپ مجھے اسے وستار میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر بڑی سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابوبکر آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت میں کچھ اور وستار ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ کیا تم لوگ ایک ویکتی کو کیول اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تو وہ ہماری چٹکی کے ساتھ آتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔